میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تعلیم واحد رستہ ہے میری دانش میں آگے بڑھنے کا۔ 10 ارب ڈالر اس دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے جھونکے 8 سال پیچھے، اور دہشت گردی آج سر چڑھ کر بولتی ہے۔ اگر کوئی واحد رستہ ہمارے پاس بچا ہے جو دہشت گردی کے آگے بم باندھ سکتا ہے تو وہ تعلیم کا ہتھیار ہے۔ جتنی تعلیم ہوگی اتنا لوگوں میں شعور بیدار ہوگا اور پاکستان مضبوط ہوگا۔ آپ مضبوط ہوں گے، آپ انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، لائر بنیں گے تو خدا کی قسم پاکستان مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت آئے گی آپ کے ووٹوں سے آئے گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ فرق جو ہے نا، یہ پروٹوکول کلچر کا، اس کو ختم کر دینا ہے، اس کو مٹا دینا ہے۔ کوئی حکمران نہیں، کوئی عوام نہیں، ہم سب پاکستانی ہو کے جب ایک نیشنل ایجنڈا بنائیں گے پارلیمنٹ کے اندر کہ اپنا جو ہے وہ ہم اپنی سیاست چمکانے کے لیے تو کئی امینڈمنٹس کرتے ہیں۔ اب ہم نے قومی اسمبلی میں پاکستان کا نیشنل ایجنڈا بنانا ہے۔ وہ نیشنل ایجنڈا کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ پاکستان سے جنگی بنیادوں پر ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے کہ جب 1999 میں محمد نواز شریف کی حکومت تھی تو بجلی ضرورت سے زیادہ تھی، اور اس وقت کی حکومت سوچ رہی تھی کہ ہم جو وافر بجلی ہے وہ ہم دوسرے ملکوں کو فروخت کریں۔ ہم نے پاکستان کو اس لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلانی ہے۔ ہم نے ان نوجوان بچے بچیوں کو جن کے والدین کے خواب ادھورے ہیں، ہم نے ان کی ڈگریوں کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ان کو عزت کا روزگار بنانا ہے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اغیار کی ایج ہمیں قبول نہیں، ہم نے اس کو ٹھوکر مارنی ہے۔ کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، اسٹیک ہولڈر اگر ہے تو یہ پاکستان کی عوام ہے، یہ پاکستان کی فورن پالیسی بنائے گی، یہ پاکستان کی فورن پالیسی بنائے گی، پاکستان کی معاشی پالیسی بنائے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، غور سے سنیے، ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ میں انڈس بیسن ٹریٹی ہوئی، پاکستان کے دریاؤں کا پانی بیچ دیا گیا، اور آج یہ قحط سالی جو ہوتی ہے یہ آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ چند ہزار روپوں میں پاکستان کا پانی جو ہے اس ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بیچ دیا گیا۔ آج یہ دہشت گردی کی جنگ میں 19 کروڑ لوگوں کو جھونک دیا گیا۔ یہ آج مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا شاخسانہ ہے کہ آج ڈرون حملے ہوتے ہیں، روکنے کا نام نہیں لیتے اور پاکستانی کو دہشت گردانا جاتا ہے۔ تو میرے طلبہ و طالبات سب کچھ قبول کر لینا، لیکن یہ ڈکٹیٹرشپ کے زہر قاتل کو کبھی پاکستان کے لہو میں شریک مت کرنے دینا۔ جمہوریت سے ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تقدیر بدلیں گے۔ وہ کہتے ہیں it is the government for the people, of the people, by the people۔ آج بڑے جمہوریت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ یہ کرپٹ حکمران بیٹھے ہیں، ان سے جان چھڑانی ہے۔ یہ نظام خراب نہیں ہے، ہم جیسے لوگ خراب ہیں جو کرپشن کرتے ہیں اور نظام کو گالیاں پڑتی ہیں۔ یہ نظام ہندوستان میں بھی رائج ہے، وہاں بھی 35 صوبے ہیں، وہاں پر 400 زیادہ علیحدگی پسند سیپریٹسٹ موومنٹس چلتی ہیں، لیکن آج ہندوستان کا ریلوے اربوں روپیہ کماتا ہے، وہاں پر اربوں روپیہ جو ہے وہاں پر ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ٹیکس ایویژن پہ کنٹرول کیا جاتا ہے، حکومتیں آتی چلی جاتی ہیں، لیکن اسٹیبلٹی ہے۔ ہم نے پاکستان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی دینی ہے۔ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی۔ اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ مجھے انشاءاللہ کوئی سیاسی عہدہ پیارا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج ساری باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں اور باتیں بھی ہونی چاہیے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے دادا نے کہا تھا کہ بیٹا یہ پرندے صبح صبح درختوں پر بیٹھ کر اپنے بچوں کا دانہ چگنے کے لیے اٹھتے ہیں صبح، جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص میری مخلوق کی خدمت کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو بیٹا پتہ نہیں کہ نماز روزہ تمہارا قبول ہو نہ ہو،
لیکن اگر تم سیاست اس نیت سے کرو گے کہ کسی یتیم بچی کا بھلا ہو جائے، کہیں اسکول بن جائے، کہیں اسپتال بن جائے، تو یہ قیامت والے دن پرندے اللہ تعالیٰ کو تمہاری سفارش کریں گے، یا اللہ پتہ نہیں اس کی نمازیں قبول ہونا، ہم گوائیں کہ اس نے تیری مخلوق کی خدمت کی، اس کو بخش دے، تمہاری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ تو سیاست، حمزہ شباب کی سیاست جو ہے اس کا محور خدمت ہے انشاءاللہ۔ اور جب تک لہو کا ایک قطرہ جسم میں باقی ہے، پاکستان کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنانے کے لیے انشاءاللہ یہ جنگ لڑیں گے، آپ کے سنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ جنگ ہے، ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے طلبہ طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پیورلی میرٹ کی بنا پر ان کو آج یہ لیپ ٹاپس تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور یہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے جو معمار ہیں، جو ان کے پیچھے موشن ہے، آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو پی ایچ ڈی جو سپروائز کر رہے ہیں اساتذہ، اور جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ 5,000 لیپ ٹاپ جو تقسیم کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ لیپ ٹاپ کی کہانی بڑی مزیدار ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں کہ پتہ نہیں نوجوانوں کا مول لگایا جا رہا ہے۔ میں ان لوگوں کو صرف یہ کہوں گا کہ مجھے آپ پہ رحم آتا ہے، پاکستان کے قوم کے نوجوانوں کا مول اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ لیپ ٹاپ پہ بک جائیں۔ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کو عظیم پاکستان بنانا ہے، اور آج ہمارا ہمسایہ ملک جو ہم سے 4 گنا بڑا ہے، وہ آج پنجاب حکومت کی تقلید کرتے ہوئے اتر پردیش میں وہ 15 لاکھ لیپ ٹاپ اپنے طلباء میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا کوئی ترقی یافتہ ملک ہماری نقل کر رہا ہے، تو پھر کام ہم ٹھیک کریں کہ نہیں کریں؟ تو بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ اسی طرح جس طرح آپ ہنس رہے ہیں، ایسے کئی بیٹے بیٹیاں ہیں قوم کے جو آج یہ سوچ رہے ہیں کہ میری بیمار ماں جو ہسپتال کی دہلیز پر پڑی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کو سرجری کے لیے 20,000 روپیہ چاہیے، وہ اپنی بے بسی پہ روتا ہے، کبھی اپنی ماں کی تکلیف دے کے روتا ہے، اس کے پاس 20,000 نہیں ہے، اس کے سامنے اس کی ماں کا دم نکل جاتا ہے۔ اس نوجوان کی بے بسی، اس کا درد بھی محسوس کرنا ہے، اس بیٹی کا درد بھی محسوس کرنا ہے جس کے ہاتھ پیلے ہونے کی عمر ہے، لیکن اس کے ماں باپ کے پاس جہیز بنانے کے لیے پیسے نہیں، آج ان کا درد بھی محسوس کرنا ہے، اور اس تکلیف کو سامنے رکھ کر اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ حمزہ شباب کو ووٹ نہیں دینے، مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دینے، پاکستان کی بقا کو ہم نے اس الیکشن میں ووٹ دینے ہیں انشاءاللہ۔ تو پھر یہ وعدہ ہے نا آپ کا؟ ایسے نہیں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو کہ پاکستان کی بقا کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ ایک کامیابی کی صبح ہمارا انتظار کریں گے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ لیپ ٹاپ بھی تقسیم ہونے چاہیے۔ آخر میں صرف ایک شاعر کے جذبات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ شاعر نے کہا ہے، میں تو کیا میرا سارا مال و منال، میں تو کیا میرا سارا مال و منال، میرا گھر بار، میرے اہل و عیال، میرے ان ولولوں کے جاہ و جلال، میری عمر رواں کے ماہ و سال، میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے، میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے، پاکستان پائے گا۔